اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ہم ثنا الہی جو مالک ہر ہردا اس دا نام جتارن والا اس سے میدان نہیں ہردا لکھ درود تے سلام اس پاک پیغمبر دی ذات اتے جن دے واسطے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سونا ہے اور سونیا ساریاں تو جنوں آکھیا آپ خدا سونا اوندا نام سونا اوندا شان سونا سونا بہوں سونا بے بہا سونا۔ ناظرین، پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد افضل حاضر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے اہل بیت ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی، جس کے لیے ہم نے دو شخصیات کو دعوت دی ہے۔ پہلی شخصیت کا اسم گرامی ہے مخدوم سید نزاکت حسین کاظمی المشہدی صاحب، جو کہ دربار امام بری سرکار کاظمی المشہدی کے سجادہ نشین ہیں، اور جو دوسری شخصیت ہے ان کا اسم گرامی ہے علامہ سجاد حسین نقوی صاحب، جو کہ دربار امام بری سرکار کے خطیب ہیں اور رویت حلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ آئیں ان سے عید قربان کے متعلق تمام معلومات لیتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح اپنی قربانی انجام دے سکیں۔ السلام علیکم علامہ جی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ عید قربان جو اتنے عرصے سے چلتی آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اور ان کے دور سے پہلے بھی، اس عید قربان کا فلسفہ کیا ہے؟ بیسیکلی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عید قربان کا مطلب ہے کہ اللہ کی خاطر جو ہے اس چیز کو قربان کرنا کہ جو آپ کو زیادہ عزیز ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ کی راہ اللہ کے راستے پہ اس وقت تک نہیں چل سکتے کہ جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ قربان نہ کرو کہ جس سے آپ حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو عید قربان جو ہے یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی تقوی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ قربانی دینا، ایثار قربانی کو کہتے ہیں۔ اور قربانی جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ قربانی متقی بناتی ہے انسان کو، اور یہ تقوی اختیار کرواتی ہے۔ اللہ نے جہاں بھی عبادت انسان پہ واجب کی ہے اس کا جو مجموعہ ہے آخر میں نتیجہ جو ہے صبر جو ہے وہ اللہ یہی فرماتا ہے کہ میں اس لیے یہ کر رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا حکم ہوا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ جو ہے اس کا مقصد بھی ہے تقوی اختیار کرنا، کہ یہ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ نماز کی باری آئی وتنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ برائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، اور جب تم برے کاموں سے رکتے ہو تو پھر تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، صاحب تقوی ہو جاتے ہو۔ تو نماز کا مطلب بھی ہے کہ انسان متقی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حج میں ارشاد ہوا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، بلکہ مسلمان جب اللہ کے راہ میں سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو تمہاری نیت اور تمہارا خلوص ہم تک پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانور کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس کا خون ہم تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں فلسفہ یہ کہ اس کو محدود قربانی کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اللہ کے راستے میں
کوئی بھی چیز قربان کرتے ہیں، اگر آپ کو وطن سے محبت ہے تو اللہ کا جب حکم آئے تو ہجرت کر کے وطن چھوڑ دیں، اور اگر تم اولاد سے محبت کرتے ہو تو اللہ کا جب حکم آئے تو اسلام کے راستے پہ اولاد کو قربان کر دو۔ مال ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور جب مال کی ضرورت اسلام کو پڑو تو وہ قربان کر دو، تو یہ بھی قربانی کے زمرے میں جو ہے وہ آتی ہیں۔ سنت ابراہیمی میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں، تو حکم ہوا، انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے سے کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری مراحل کی جو عمر تھی 82 ایئر کے بعد حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگ مانگ کر اسماعیل کو لیا اللہ تعالیٰ سے، تو حضرت اسماعیل آپ کے یہاں پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم کی محبت بھی ان کے ساتھ تھی، ان کی وائف کی محبت اپنے بیٹے کے ساتھ بہت حد سے زیادہ تھی، کیونکہ جو بچہ کافی عرصے کے بعد پیدا ظاہر ہوتا ہے اس بات ہے، 82 سال کی عمر میں کی اولاد نرینہ ملے اولاد اور نرینہ اس ملے، کا حکم ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں ذبح کریں تو وہ بڑا ذبح کرے، تو پھر وہی قربانی جو ہے وہی اللہ کا حکم آئے کہ یہ میرے راستے میں قربان کر دو، تو انہوں نے وہاں سے چلے۔ جس طریقے سے تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم نجف کے ساتھ ایک راستہ ہے، بلد غالباً اس شہر کا نام ہے، گیا تو ہوں میں کافی دفعہ، تو اس میں ساتھ ہی جہاں پہ نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، ساتھ وہاں پہ حضرت ابراہیم کی کا آبائی جو ہے وہ گھر بھی ہے، وہاں پہ آپ کی ولادت بھی ہے۔ جی تو اللہ نے پھر حکم دیا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ، پھر وہ فلسطین گئے، فلسطین سے جا کر مصر گئے، مصر کا جو بادشاہ، اس کی بیٹی کے ساتھ آپ نے شادی کی، اس کی بیٹی کا نام ہاجرہ تھا، جناب ہاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل جو ہے وہ اپنا ان کا ظہور ہوا، تو پھر حکم یہ ہوا کہ تم ان دونوں کو لے کر تم مکہ میں چلے جاؤ۔ مکہ میں گئے، جب مکہ میں پہنچے تو صفا مروہ کے درمیان جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ کر تم یہاں سے چلے جاؤ، ماں بیٹا وہاں پہ بیٹھے رہے، تو چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں جو ہے وہ اپنا پیاس لگی، تو جناب ہاجرہ جو تھی وہ پانی کی تلاش میں نکلی، تو جب واپس آئیں تو دیکھا کہ بچہ جب چھوٹا روتا ہے تو وہ ایڑیاں رگڑتا ہے، تو وہاں پہ جہاں پہ ایڑیاں رگڑی گئی تھی وہاں پہ دیکھا کہ آب زمزم جو ہے وہ جاری ہو چکا تھا، اور صفا مروہ کے درمیان بی بی جو 7 چکر لگاتی رہی پانی کی تلاش میں، آج وہ شاعر اللہ میں سے شامل جو ہے وہ شاعر اللہ ہوگی۔ تو اسی میں جب آپ مکہ میں گئے تو مکہ میں پھر حکم ہوا کہ اس کو میرے راستے میں ذبح کر دو، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، کیونکہ نبی کو جو خواب آتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، آپ نے ان کو ساتھ وہاں پہ مکہ میں، تو پھر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے پٹی بھی ساتھ لی، کپڑا ساتھ لیا، اپنی آنکھوں پہ باندھا، ٹھیک ہے، اور تاکہ میرے راستے میں اولاد کی جو محبت جو ہے وہ حائل نہ ہو جائے، تو مکہ کے درمیان 3 مرتبہ 3 جگہ پہ شیطان نے آپ کو برگلایا کہ اتنے عرصے بعد تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، یہ نقصان اٹھائیں گے، اسی لیے آج وہاں پہ شیطان کو 3 شیطان ہیں کنکریاں ماری کنکری گئی۔ پھر اس کے ساتھ ہی جناب ہمارے بھائیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے الٹا منہ جو ہے اسماعیل کو لٹایا، مگر ہمارے یہ تاریخ ضرور بتاتی ہے کہ انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، تو ذبح جو ہی کیا تو اس وقت کیا دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے دمبا بھیج دیا اور فرمایا کہ ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، آپ کی قربانی جو ہے وہ اللہ نے قبول کر لی۔ علامہ صاحب ایک چیز واضح کیجئے گا کہ جب انہوں نے چھری چلائی، چل گئی چھری، تو کیا ان کو پتہ تھا کہ یہ اس وقت میرا بیٹا نیچے نہیں ہے؟ آپ بالکل، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنے تینوں زمانوں کا علم رکھتے بے ہیں، شک نبی ہے ہی وہی کہ جو، کیونکہ نبی معصوم میں شامل ہوتے ہیں بے شک کہ جن کو تینوں زمانوں کا علم ہوتا ہے، تو انہوں نے چھری چلائی، انہیں معلوم تھا، جیسے حضرت یوسف، یہ ایک اللہ کے، دیکھیں ایک آزمائش ہوتی ہے اور ایک انسان کے گناہوں کی وجہ سے مشکلات آتی جی ہیں، جو اللہ کے قریب کر دیں تو وہ جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، جی اور جو بھی بیماری پریشانی اللہ کے قریب کر دے تو وہ
ہوتی ہے کہ آزمائش ہے، آزمائش سے جب انسان نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلند رتبہ عطا کرتا ہے. جیسے حضرت اسماعیل آزمائش سے نکلے جی تو آج دیکھیں سنت محمدی میں سنت ابراہیمی جاری ہے، بے شک. کیونکہ پیغمبر اسلام جو ہے ان ضروریت جناب ابراہیم سے تھے، اسی خاندان سے. تو بہرحال اس وقت پھر یہ سنت جاری ہو گئی. اب قربانی کا آپ دیکھ لیں فلسفہ، ہمیں سوچنا چاہیے فلسفہ کیا ہے. اسلام پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ جانور وہ لیں کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو. اب بھائی جانور اللہ فرماتا ہے کہ جانور وہ لیں جس میں عیب نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو. تو کیا اللہ یہ جو خدا ابراہیم کی قربانی عیب دار جانور کی قبول نہیں کرتا، تو وہ خدا کیسے قبول کرتا ہے کہ ایک انسان عیب دار ہو اور جنت میں جائے؟ یا جس سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے انسان سے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں قربانی کا جانور عیب دار جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، تو تمہارے اندر بھی یہ غیبت، یہ گناہ جو ہے یہ دور ہونا چاہیے. میں تمہیں بے عیب دیکھنا چاہتا ہوں. جی بے شک. تو اس سے ہمیں یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں اگر اسلام پہ ہمیں قبول کیا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جی اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قربانی کے 3 حصے ہیں. اب 3 حصے میں اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے گھر والوں کا، اور غریب اور یتیم کا. تو اس فلسفے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ تم اپنی اولاد، اپنے خاندان کا خیال رکھا کرو. کہ اپنے جیسے اس حصے اپنے گوشت کا اپنے گھر والوں کا خیال رکھا کرو، ان کے لیے ضروریات ان کی پوری کرو، ان کے لیے اچھا غذا جو ہے وہ مہیا کرو. اسی لیے قربانی میں گھر والوں کے لیے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گھر والوں کے جو حقوق ہیں وہ آپ کی شریعت لاگو کرتی ہے کہ جو گھر کا مربی ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے، وہ اس کے حقوق گھر والوں کو کے پورے کرے. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمسایوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے. اب شریعت کتنی، مجھے ایک بات یاد آ گئی، معصوم فرماتے ہیں کہ جو آدمی رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کا انتظار نہ کرے. کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کلام ہی نہیں کرتا، صلح رحمی نہیں صلح کرتا، پیار رحمی نہیں محبت کرتا. نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے رشتہ داروں کا رکھا ہے کہ بھائی رشتہ داروں کے ہاں جاؤ، جا کر ان کے لیے ایک حصہ ان کا ہے، ان کے گھر میں پہنچاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام جو ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق کو اجاگر کر رہا ہے. جی بے شک. ٹھیک ہے. کہ تحفے تحائف ایسے محبت بڑھتی ہے، انس جو ہے وہ بڑھتا ہے کہ ایک قربان کے رشتہ دار آپس گھر میں اپنا گوشت دے رہے ہیں، محبت بڑھتی ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غریبوں کا ہے، یتیموں کا، مساکین کا ہے. اب اس میں واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان خوشیوں میں تمہارے بچے بھی شامل ہیں، ان خوشیوں میں تمہارے خاندان بھی شامل ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. پڑوسی بھی شامل. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ غریب مسکین یہ میری آل میں سے ہیں، میرے اہل خانہ میں سے ہیں. بے شک. تو تم ان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ میرے غریبوں، یتیموں، مساکین کو بھی شامل کرو. اور ایک حصہ جو ہے وہ قربانی کا ان کے لیے رکھا. یہ واضح بتاتا ہے کہ جہاں تمہاری خوشیاں ہوں، عید کی خوشیاں ہوں، گھر کی خوشیاں ہوں، جس طریقے سے اپنے بچوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہو، اسی طریقے سے مساکین کا اور ان کا خیال رکھنا بھی تم پر جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس سے ہمیں عید قربان پہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جانور لے لیا، ذبح کر دیا، پکا لیا اور تقسیم کر دیا، اسے قربانی کہتے ہیں. قربانی ایک درس دیتی ہے. یہ عید کا دن ہے. عید میں عید کا مطلب ہے کہ وہ بار بار لوٹ کے آتی ہے. کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ اسلام جب ہمیں پکارے تو ہم اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے. اچھا پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں زلزلہ آیا تو اس میں کیا ہوا جی، کشمیر ڈوب گیا، کشمیر میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ ٹاور گر گئے. سارے لوگوں نے بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اللہ ایثار. دیکھیں جب کوئی آسمانی آفات آتی ہیں یا کسی محلے میں بیمار آتا ہے، ایک محلے میں کینسر کا مریض آ گیا. اب وہ کینسر کا مریض جو آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اس محلے میں جنت بھی تقسیم ہو رہی ہے، جہنم بھی تقسیم ہو رہی ہے. کہ اس کی بیماری پہ اگر کوئی ہمسایہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس میڈیسن نہیں ہے، جائے مدد کرے، جنت لے جائے.
اور جن کے پاس صاحب ثروت ہونے کے باوجود وہ اس کی مدد نہیں کرتا جہنم لے جائے، وہ بندہ ایز اے آزمائش آیا ہے اس محلے کے لیے۔ تو جب زلزلہ آیا تو بہت پریشانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے کہ جو اس واقعات میں دنیا چھوڑ گئے۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر گھر میں سے وہ کپڑے بھیجے کہ جو خود گھر نہیں پہنتے تھے، وہ جوتے بھیجے کہ جو گھر میں فالتو پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ کون سی قربانی ہے، یہ کون سا اثار ہے، یہ کون سی ہمدردی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں جس سے آپ محبت کرتے ہو جو آپ کو پیارا ہے، اور جو جو آپ کو آپ کو چاہیے، پیارا ہے، جو آپ کو چاہیے۔ جو چاہیے۔ تو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھیجیں کہ جو جس سے آپ زیادہ کرتے ہیں۔ آپ اچھے کپڑے اچھے جوتے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، لنڈے کے کپڑے دوسرے آپ نے کشمیر بھیجے، پھر لوگ ڈرتے بھی نہیں ہیں، اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا اگر کوئی مال اچھا ہو بھی وہ رستے میں بعض دفعہ پہ لوگ بھی چھپا لیتے ہیں، لیکن قربانی ہر معاملات میں جو ہے آسمانی آفات میں، زمینی آفات میں، بیماری کی حالت میں قربانی 24 گھنٹے جو ہے وہ اسلام پکار رہا ہے جی کہ جو بھی ہے وہ اللہ کے راستے میں انسان آ جائے، مال قربان کرے، جان قربان کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے۔ اچھا سجاد نقوی صاحب بتائیے گا کہ قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ تحریم نے قربانی میں کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں کہ کیا قربانی کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ قربانی کے بارے میں واضح طور پہ ہے کہ قربانی حضرت آدم کے دور سے بھی آتی رہی ہے، اور ہر نبی جو ہے اس پہ عمل کرتا رہا ہے، مگر حضرت ابراہیم کے بعد یہ سنت ابراہیم میں شامل ہو گئی ہے۔ تو قرآن نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، سورہ حج میں ارشاد ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی یہ جو لوگ مکہ کی طرف قربانی کے جانور لے کر آ رہے ہیں، مسلمانوں سے کہو کہ ان جانوروں کی تعظیم کرو، تکریم کرو، کہ یہ بے شک یہ نہ دیکھو یہ جانور مشرکوں کے ہیں کن کے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ یہ انہوں نے اللہ کے گھر پہ انہوں نے قربان کرنا ہے۔ تو اب یہ وہ جانور نہیں، اب یہ شاعر اللہ میں شامل ہو گئے۔ تو جب یہ شاعر اللہ میں شامل ہو گئے اتنی اہمیت بڑھ گئی۔ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ اور نبی کے درمیان یا معصوم کے درمیان جو چیز وسیلہ بنتی ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، نہ قسمیں اٹھانے والا بھی اس کی جو ہے وہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ اب اس میں اللہ نے جب اس وقت قربانی دی جاتی رہی، اس وقت آپ نے تاریخ بتاتی ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے میں ایک پٹکا باندھا جاتا تھا، تو پٹکا وہ جانور چلتا پھرتا تھا تو لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جانور اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے یہ مختص ہو چکا ہے، اور کوئی بھی اسے اذیت نہیں دیتا تھا۔ کسی فصل میں چلا جاتا، چراگاہ میں چلا جاتا تو لوگ اسے جو ہے وہ اپنا کوئی مار پیٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نام سے ہے۔ اسی لیے آج بھی مہندی لگائی جاتی ہے یا اسے سجایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے یہ فضیلت والا جانور ہے، یہ تمام جانوروں میں سے اسے چنا گیا ہے اور یہ اللہ کے راستے میں اس نے قربان ہونا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کے مینا میں جو لوگ موجود ہیں، تو آج یقیناً وہاں پہ بھی سب حاجیوں نے قربانی دی ہوگی، سب کی یا دنیا میں جہاں بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں جو ہے وہ اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، جو نقص رہ گئے اللہ معاف کرے۔ تو اس میں وہاں پہ مینا میں بھی وہاں پہ واجب ہے، یہاں پہ سنت موقدہ ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو قربانی چاہے اگر وہ غیر مسلم کے جانور ہیں جو جب بیت اللہ کے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں تو کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ہم حضرت ابراہیم کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس کی یاد مناتے ہیں۔ تو قرآن میں واضح طور پہ ہے کہ تم ان کی تعظیم بھی کرو اور تقوی اختیار کرنے کے لیے قربانی دو۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی سنت ابراہیمی پہ جو عمل کرتا ہے تو جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں تو وہ اتنی مقدار میں ان کو شمار کیا جاتا ہے،
اور اتنی نیکیاں اس قربانی دینے والے کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور اتنے گناہ جو ہیں جتنے بال ہیں وہ ان کے نام اعمال سے جھڑ جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو ابھی جو ہی اس کے ذبیحہ کا اس کے جانور کے گردن پہ چھری چلائی جاتی ہے، تو جو ہی پہلا قطرہ اس کا خون کا زمین پہ گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی قربانی دینے والے کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یعنی اتنا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قربانی اگر تم استطاعت نہیں رکھتے تو تم ادھار لے لو، ادھار لے لو، انہیں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دو، اور تمہارے اس قرض کا میں ذمہ دار ہوں۔ کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس قدر جو ہے اس قربانی کے بارے میں اہمیت دی ہے۔ تو یہ تمام ائمہ معصومین قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے، قربانی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جی سجاد نقوی صاحب بتائیے گا کہ قربانی دیتے ہوئے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم قربانی دینا چاہ رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پہلی بات یہ، انسان جب اللہ کے راستے میں سنت ابراہیمی پہ عمل کرتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرے، تو ایک خلوص نیت کے ساتھ یہ قربانی دے، اور کوشش کرے کہ جانور ان پیسوں کا خریدے جن سے زکوٰۃ اور خمس جو ہے وہ اس نے ادا کیا ہو، کیونکہ بیسکلی اس کی رزق حلال ہونا اس کی قیمت کا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک انسان جو ہے اگر وہ قربانی دے رہا ہے، اس کا پیسے ہی حلال کا نہیں ہے، اس لیے ہم شعوری طور پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اپنا زیادہ تبلیغ صحیح نہیں کر سکے، کہ جس کی وجہ سے کافی کوتاہیاں میں آج پڑھ رہا تھا کہ 86 لاکھ مساجد جو ہیں وہ 86,000 مساجد پاکستان میں موجود ہیں، 86 86,000 مساجد۔ مساجد موجود ہیں، اور ان میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ ان میں تقریباً اس کے باوجود 1 کروڑ کے خطیب جو ہیں یہاں پہ اپنا خطبہ علماء موجود ہیں، 1 کروڑ کی نزدیک جو ہے وہ موجود ہے، تو 5 لاکھ بھی کہتے ہیں مساجد جو ہے وہ اس میں آباد ہے، لیکن اس کے باوجود 86,000، ہاں مجھے یاد ہے کہ 86,000 مدارس، 5 لاکھ مساجد، اور 1 کروڑ علماء پاکستان میں موجود ہے۔ اور قوم کی تربیت آپ دیکھ لیں کہ اتنی جھوٹی قوم ہے، کوئی سچ ہی نہیں بول رہا، کہ ہماری اخلاقی پستگی اتنی نیچے ہے کہ ہم رات کو یہ ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، بچوں کا دیکھ لیں، سارے جو ظلم، کون سا ایسا ظلم ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ اس سے ہم نے یہی نتیجہ نکالا کہ ہماری تبلیغ جو ہے وہ صحیح اپنا اثر انداز نہیں ہو رہی۔ کیا علماء کی باڈی کے اندر جو خون ہے، کیا یہ خون رزق حلال نہیں ہے؟ یا ہماری جو تبلیغ ہے یہ گردن سے اوپر کے الفاظ ہیں؟ جب دل سے نکلیں گے شاید اس پہ اثر ہوگا، تبھی اثر ہوگا کہ 1 کروڑ علماء ہونے کے باوجود ملک ہمارا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، یہاں پہ مذہبی آزادی ہے، مسلمان آزاد ہے، مساجد ہے، تمام مسلمان آزادی سے عبادت کر رہا ہے، اس کے باوجود ہم ایک اچھی قوم بن کر کیوں نہیں ابھرے؟ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وجہ یہ وہی بات ہے کہ ہماری تربیت یہ ہے، افطاری کر رہے ہیں پیسہ لوٹ مار کے، ٹھیک ہے، اور ہم یہی وجہ ہے کہ ہم پیسہ رزق جو ہے وہ ہماری جیب میں حرام کا ہے، پیسہ حرام کا ہے، تو جا کر گوشت لیتے ہیں تو اس سے مرغی والے کو کہتے ہیں یا جانور تو نے ٹھیک ذبح کیا ہے، تمہارے پاس جب پیسہ ہی حرام کا ہے، چاہے وہ سیدھا کرے چاہے وہ الٹا، پہلے پیسہ تو اپنا ہمیں حلال کرنا چاہیے۔ بہرحال نمبر ایک تو یہ کہ ہمارے اندر جو پیسہ ہے جس سے قربانی کا جانور ہم نے خریدنا ہے وہ رزق حلال سے ہو، اور اس میں خمس زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہونی چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ ہو، ایز اے دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ قربانی نہ دے رہا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے یہ قربانی نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ قربانی دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو جانور ہیں قربانی کے، ان کی ایج جو اسلام کہتا ہے
کہ وہ پوری ہونی چاہیے. بکرا جو ہے وہ 1 سال سے دوسرے سال میں شامل ہو، تو اسی طریقے سے دمبا 6 مہینے کا ہو، گائے جو ہے وہ تیسرے سال میں شامل ہو، اونٹ 5 سال میں ہو. تو جو اسلام ہمیں کہتا ہے وہ عیبدار نہ ہو. تو ان باتوں کا ایک تو خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ڈینٹل سرجن بھی ہیں جانوروں کے، کہ جو اس کے دانت لگاتے ہیں. سادہ لوگ جا کر دانت گنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 2 سال کا ہے، جبکہ وہ بناوٹی دانت لگتے ہیں. تو ایسے بھی ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ اس کی ایج پوری ہے. سینگ جو ہے وہ بھی اپنا لگا دیتے ہیں. تو اس صورت میں ہمیں ہر طرح سے یہ ہم نے اپنے پیچھے سے نہیں اتارنی، بلکہ بڑی تحقیق کے ساتھ ہمیں جانور خریدنا چاہیے کیا اس کی ایج پوری ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ ذبح کرتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ذبح کر رہا ہے وہ مسلمان ہے. یہاں پہ سارے کرسچن لوگ جو ہے بھرے ہوئے ہیں کہ کیا دیکھ کے ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ذبیحہ جو ہے وہ کرسچن کر رہا ہے، یہ نان مسلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس نے جو تکبیر پڑھنی ہوتی ہے، تو ایک دن کا کسائی نہ ہو، کساب ایک دن کا نہ ہو، بلکہ اسے ذبح کرنے کے طریقے جو ہیں وہ آتے ہوئے ہوں. ان بات کا خیال رکھے. اس کے بعد اس کی کھال، اس کی جو وہ گوشت بناتا ہے اس کساب کو نہ دے کہ یہ اجرت میں نہیں لیتا، تم مجھے کھال دے دو، وہ صدقہ ہے تو وہ صدقہ کر دینا چاہیے. ان کا خیال رکھنا چاہیے. گوشت کے حصے بناتے وقت بہت احتیاط کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معمولی سی لالچ جو ہے گھر کے حصے میں اگر ایک آدھا گوشت کا ٹکڑا زیادہ رکھ دیا تو ساری قربانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو اچھا گوشت ہے وہ لوگ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لیتے ہیں، ہاں اور جو مطلب کہ ہڈیوں والا یا جو گوشت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا وہ غریب غربا میں بانٹ دیا جاتا ہے. اس سے بھی میرے سامنے قربانی کا مقصد تو پورا نہیں ہوتا. دیکھیں، آپ جس قدر اس قربانی کے حصے میں بے احتیاطی کریں گے اس قدر اس کی قبولیت کے درجات کم ہوتے جائیں. میں بتاتا ہوں کہ اگر میں نے قربانی کرنی ہے تو میں افضال بھائی کے گھر میں بھیجوں گا، کہ جب کہ آپ نے آگے سے 2 جانور ذبح کیے ہوں گے، میں اس نیت سے بھیج رہا ہوں کہ میں ان کے گھر میں بھیجوں گا، یہ ہمارے گھر میں بھیجیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیت مخصوص ہو گئی ہے، اس میں اس کی قبولیت کے درجات میں کمی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ رشتہ داروں میں ان لوگوں کو زیادہ حصہ دیں کہ جنہوں نے قربانی دی نہیں. اچھا، ایک یہ بھی ہوتا ہے دروازہ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں جی قربانی کا گوشت ہے تو دے دیں. تو گھر سے وہ کہتے ہیں یہ غریبوں کا حصہ، اسے جلدی فارغ کرو. تو وہ کیا کرتے ہیں، جلدی سے وہ زیادہ گوشت اسے دے دیتے ہیں. تو انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا ہے گھر میں رکھنے کے لیے وغیرہ. نہیں، ایسے لوگ ہیں جو یتیم گھر بیٹھے ہیں، جو ماں کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باپ جو ہے وہ گھر میں انٹر نہیں ہوتا کہ اب میں اس قابل نہیں تھا کہ میں قربانی دے سکوں، میں بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. جو بچے سوال کرتے ہیں کہ بابا ہم نے قربانی نہیں دینی، جو غریب ہوتے ہیں یتیم ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں انسان نہیں دیکھتا کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ بچے پھر دوسرے بچوں سے اپنے آپ کو پست درجہ سمجھتے ہیں، اور والد جو ہے وہ پریشان رہتا ہے کہ کیا وجہ ہم نے قربانی جو ہے وہ کیوں نہیں دی. ان لوگوں کا خیال رکھا جائے کہ جو بچے اور ماں انتظار کر رہی ہے کہ ہمارے گھر میں گوشت کون دے گا، اور آج عید ہے تو میں بچوں کے لیے بچوں کو گوشت کھلاؤں. آپ چنیں، چن چن کے لوگوں کو، کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون سا ہے جنہوں نے قربانی نہیں دی، رشتہ داروں کا حصہ دیں. آپ اپنے محلے میں غریبوں یتیموں کو چنیں کہ جو سوال بھی نہیں کرتے، کسی کے دروازے پہ بھی نہیں جاتے، تو ان تک وہ امانت جو ہے وہ پہنچائیں، تو یقیناً اس کی قبولیت جو ہے وہ زیادہ ہوگی. یعنی خالی قربانی دینا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قربانی دیں کہ اپنا ٹائم نکالیں عید جی والے دن جی جی اور ان لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گھر میں قربانی نہیں ہوئی، تو ہم جا کر دیں تاکہ اس کا مقصد پورا ہو. قربانی کا اینڈ جو ہے وہ اس کے تقسیم کرنے کے اینڈ تک ہے، جی صرف خون بہانے تک نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جس طریقے سے لوگ اچھا گوشت رکھ لیتے ہیں. میں نے یہاں بھی اسلام آباد میں بھی 26 سال ہو گیا، میں نے دیکھا کہ کافی لوگ بھی احتیاطی کرتے ہیں. ذبح کیا اور جا کر جو ہے وہ اپنا فریزر میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ایک غریب یتیم جو ہے نا، ایک پاکستان کے اندر غریب لوگوں کا چھوٹا گوشت کھانا ایک خواب ہے. ٹھیک ہے، ناممکن ہے تقریباً. آپ کوئی پاؤ لے جائے گا، کوئی آدھا پاؤ لے گیا، اگر کوئی کسی دن اس کو کسی دن دہاڑی اس کی کھلا گئی تو وہ لے جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس قربان پہ سنت ابراہیمی کے دن آپ دیکھ لیں گے کہ غریب سے غریب کے گھر میں بھی چھوٹا گوشت بنے گا، امیر کے امیر گھر میں بھی چھوٹا گوشت بنے گا،
اور پھر اس کے علاوہ جو پرندے اڑ رہے ہیں ان کے منہ میں بھی گوشت کے لوٹے ہوں گے، جو جانور ہیں زمین پہ چلتے ہیں ان کے منہ میں بھی جو ہے وہ رزق ہوگا۔ تو کس قدر اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا ہے کہ یہ اتنے ذبح ہونے کے باوجود جانور جو ہے وہ کام بھی نہیں ہوتے، حلال میں برکت ہے۔ جی حلال میں برکت ہے۔ تو ہمیں آخری حد تک جو ہے نا اسے ٹھیک معنوں میں اسے تقوی اختیار کرنے کے لیے صحیح معنوں میں تو اس عمل کو ہمکنار کرنا چاہیے۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا کہ عید قربان سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، کہ ہمیں اپنی لائف پہ بھی یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے، یا بس قربانی کی مقصد ختم، ذبح کیا جانور دے دیا؟ اصل قربانی کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا درس ملتا ہے؟ اگر آپ کی کوئی بھی عمل ہے، اب روزے کا عمل ہے نا، تو روزہ جب انسان رکھتا ہے تو وہ متقی بناتا ہے۔ اگر روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے باڈی کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کے علاوہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر میں رزق موجود ہے، مگر جس خالق جو اس کا مالک ہے اس کا حکم ہے کہ جن کو تم کھا نہیں سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رزق ہمارا نہیں ہے، یہ جس کا ہے خدا کا، اس کا حکم ہے جن کو کھانا نہیں ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ کئی روزے دار ہیں کہ جن کو بھوک پیاس کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس سے ہمیں اگر روزے کے بعد آپ غریب یتیم، روزے میں فطرہ ہے، قربانی میں قربانی کی کھال ہے، اگر آپ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، جس طریقے سے ہمیں روزے کی حالت میں اس پیٹ کے شدت بھوک کا پتہ چلا، ہم نے غریبوں کا خیال رکھا، تو اس کا مطلب ہے باقی 6 سال جو ہے ہم خیال رکھیں، اس کا مطلب ہمارا روزہ قبول ہو گیا۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، قربانی میں اگر اس کے اثرات اگلے سال تک رہتے ہیں کہ یہ متقی بناتے ہیں، بے عیب جانور نہیں لینا، ہم نے اپنے اندر سے عیب ختم کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، حصہ ان کو دینا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے رشتہ داروں کو کا کتنے حد تک ہم نے اپنے تعلقات میں اضافہ کیا ہے، ہم نے غریبوں اور یتیموں کا اس قربانی میں حصہ ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس قربانی گزرنے کے بعد ہم نے کتنے غریبوں یتیموں کے ساتھ ہمارے دست شفقت جو ہے ان کے ساتھ سر پہ رہا، تو اس سے اگر یہ رہا تو اس کا مطلب ہے ہماری قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ تو ہمیں اس قربانی سے یہی درس لینا چاہیے کہ اگر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد جو انہیں اللہ نے دی ذبح کیا، ماں کی محبت تھی، ماں کو انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا کہ میری بیوی ہے، جس سے وہ محبت بھی کرتے تھے، ان کی بیوی بیٹے سے محبت کرتی تھی، مگر اپنی اور بیوی کی محبت اللہ کے راہ میں قربان کی، اپنی اور بیٹے کی محبت اللہ کے راہ میں قربان کی، اور اسی طریقے سے شیطان کو دور بھگایا۔ ان کا ٹارگٹ کیا تھا کہ تقوی اختیار کرنا، کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا، خدا تک پہنچنے کا تھا، اور شیطان کی پاور کو بھی ناکام کیا۔ گھر کی محبت جو ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے اس محبت کو بھی اللہ کی راستے میں قربان کر دیا۔ قربانی میں یہ دیتی ہے کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال، اور جس سے تم محبت کرتے ہو، جو چاہے وہ وطن ہے کوئی بھی ہے، جب اللہ پکارے تو ہمیں اس کے راستے میں قربان کر دینا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب بتائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کی جب نیت کی تو ان کو کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم جب نکلے تھے ان میں محبت تھی، اولاد کی محبت تھی، تو وہ محبت جو ہے وہ بھی انہوں نے قربان کر دی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور جو وسط سے ڈالتا تھا، جو آج بھی اسے کنکریاں مارتے ہیں ہم، تو وہ بھی اس کو بھی ناکام کیا۔ تو ایک جو بھی چاہے اس میں خاندانی طور پہ رکاوٹ تھی، خونی رکاوٹ تھی، یا آگے جو بھی تھی محبت جو بھی تھی نا، رکاوٹ ایک ہی تھی، مگر محبت وہ شیطان کی رکاوٹ تھی، مگر محبت جو تھی نا خاندان کی محبت، وہ بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کی، اور وہ آگے بڑھے اور حضرت اسماعیل کی نسبت میں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم شاہ صاحب بتائیے گا کہ آپ یہاں سے کافی عرصہ میں سے ماشاء اللہ کے دن نشین ہیں، تو یہاں سید مختوم نزاکت حسین کاظمی المشری صاحب جو آپ کے بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی عید قربان پہ سنا ہے بہت جانور ذبح کیا کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں ذرا تفصیلی بتائیے گا کہ انہوں نے کیسے جانور رکھے، کیسے قربان کرتے تھے، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا عید قربان پہ؟ جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خدا پاک سید ولایت خان شاہ سرکار پورا سال یہاں پہ جانور رکھتے تھے، اور ہمارے جتنے مریدین تھے یا نوکر ملنگ کم و بیش بھی 100 سے زیادہ جانور قربانی کے یعنی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو قربانی اصل میں یہ نہیں ہے کہ قربانی آپ کریں تو اسے فریجوں میں رکھ دیا جائے، یہ ایسے ہے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ غربا میں یہ لنگر تقسیم ہونا چاہیے قربانی کا۔ جی وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور 100 سے زیادہ جانور ظاہری بات ہے فریج میں تو رکھے نہیں جا سکتے، اور اس دور میں فریج تھے بھی نہیں، تو ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ غریب غربا اور جو ان کے چاہنے والے ہیں سب اس سے مستفید ہیں۔ 100 سے زیادہ قربانی کے جانور، اور اس میں جنگلات میں ملنگ لے کے جایا کرتے تھے کہ جنگلات میں جانوروں کے لیے بھی قربانی کے جو گوشت ہے وہ اس علاقے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ قربانی جب بابا ولایت خان شاہ کے گھر پہ ہوتی ہے ڈیرے پہ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی قربانی کا 100 سے زیادہ جانور وہ تقسیم کیے جاتے تھے قربانی، اس میں یعنی بے تحاشا لنگر جو قربانی کا وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو قربانی ہوتی جی غربا کے لیے کہ غریب مسکین لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے پورا سال گوشت کا منہ نہیں دیکھا یا کھایا نہیں ہے، وہ اصل میں قربانی اگر آپ قربانی کر کے اسے فریجوں میں رکھ دیں یا اپنے کسی عزیز کو دیں جس نے خود بھی قربانی کی ہوئی ہے، تو وہ کوئی اس کا اتنا مقصد حل نہیں ہوتا کہ جتنا آپ مطلب کہ خود کی ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے غربا کے لیے ہے، جی بالکل کہ جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا یا جنہیں افورڈ نہیں کر سکتے، اسی قربانی ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو فقیر درویش کی بھی کہ یہی روٹین تھی کہ جب قربانی ہوئی ہے تو پھر وہ غریب مسکینوں کے لیے ہی ان کا ہی حق بنتا ہے۔ جی مخدوم صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کا تو یہ سلسلہ تھا کہ وہ مطلب کہ 100 سے زیادہ جانور خود پال کے یا ان کے مریدین جنگلوں میں چراتے تھے تو اللہ کے رستے میں دیتے تھے، تو آپ ان کے مطلب کہ صاحبزادے ہیں، تو آپ ابھی کیا معاملات ہے یہاں پہ آپ کے آسان؟ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں جی، ہم اس مقام پہ تو نہیں پہنچ سکتے، وہ تو ظاہر ہے کہ بے شک آپ کے بڑے ہیں وہ اس مقام پہ تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش جاری ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ خالق کی کائنات ہمیں اس مقام پہ پہنچائے اور ہماری کوشش جو ہے وہ انشاءاللہ مالک کامیابی ہے۔ اور مخدوم صاحب بتائیے گا کہ عید قربان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ غریب غربا کے لیے، اور اس سے کیا آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اپنی پیاری چیز کو ہی دینا قربانی ہے، یا خالی بس جانور لیا اور ذبح کر کے دے دیا، نیت کیا رکھی، کیا اس بارے میں کوئی؟ دیکھیں جی، قربانی کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو چیز آپ کی بہت عزیز ہے پیاری ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ بھی ایک سلسلہ کر رہا آج کل لوگوں کو، یہ نہیں ہے کہ گھروں میں نہیں رکھ سکتے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے جانور پالے جائیں اور وہ قربان کی جائے تاکہ وہ صحت مند ہوں، کو خود خوراک دیں، یا کم از کم آپ 2 مہینے پہلے جانور لیں قربانی سے تاکہ اس کی اچھی سے خدمت کر سکیں۔ ہونا بھی یہی چاہیے تاکہ آپ کی اس سے لگاؤ اتنا ہو جائے، آپ کا اس سے لگاؤ اتنا ہو جائے کہ وہ آپ محبت ہو جائے، قربان کرتے ہوئے پتہ چلا۔ یہی قربانی کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ جی مخدوم صاحب بہت شکریہ آپ کا، جی جزاک اللہ۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے عید قربان سے متعلق اپنے علم سے ہمیں مستفید کیا۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو قربانی کے متعلق تمام معلومات مل گئی ہوں گی کہ جس طرح وہ اپنی قربانی اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ٹیم اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔